پاکستان میں اور وہ امریکہ میں سال نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ، کوئی ملاپ نہیں. کیسے ملیں گے بھائی؟ سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا تو شریعت کیا کہتی ہے؟ فقہ کے مطابق یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے. اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت بولتے کیوں نہیں؟ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یہ بہشتی زیور کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا مفتی طارق مسعود صاحب نے بات کی ہے کہ نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف ہے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. آپ کی ہی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، معاشرے کے اندر عزتیں تحفظ کے دائرے کے اندر نہیں رہیں. اس کے تمام تر کے گناہ کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو جاتا ہے. مفتی طارق مسعود اور مفتی طارق مسعود کے تمام نظریات اور عقائد کے حاملین کو غور یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اس گندگی کے پتہ ہونے کے بعد بھی آپ ایسے فرقے میں کیوں ہیں جہاں پہ نہ آپ کی عزت محفوظ ہے نہ غیرت محفوظ ہے. میں یہ کہتا ہوں اللہ آپ کو ہدایت نصیب کرے. اگر آپ کے حصے کے اندر ہدایت نہیں ہے تو اللہ آپ کو ایسی خواتین ضرور دے، ایسی اولادیں ضرور دے جو آپ بیٹھ کے ممبر رسول کا تقدس پامال کرتے ہیں، تاکہ غیرت کا جنازہ آپ کے گھر سے نکلے تو آپ کو پھر سمجھ آئے کہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کیا بیان کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سوشل میڈیا پر چند روز سے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی امریکہ کے اندر ہے، لڑکا پاکستان کے اندر ہے، سال گزر گیا ہے اور بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے، ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو اس بچے کو کوئی بندہ بھی حرامی نہیں کہہ سکتا بلکہ یہ بچہ حلالی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری فقہ کے اندر موجود ہے، ہمارے اماموں نے یہ بات ذکر کی ہے، بہشتی زیور کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یقین دلا رہے ہیں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو یقین بھی دلوا رہے ہیں، اور پھر ساتھ لیبل یہ بھی لگا دیا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث کے اندر اس کی کوئی بھی مخالفت والی بات موجود نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب، آپ نے تو اپنے فقہ کا دفاع ضرور ہی کرنا ہے. تو یاد رکھیں امام ذیلی حنفی رحمہ اللہ نے یہ بات کہہ دی تھی، نصب الرایہ کے اندر مقلد جو ہے وہ جاہل ہوتا ہے. یہ آپ کا حق ہے اور آپ اس جہالت کو پورے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. آپ کی ہی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، معاشرے کے اندر عزتیں تحفظ کے دائرے کے اندر نہیں رہیں. اس کے تمام تر کے گناہ کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو جاتا ہے. محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ عورت، ہر ایک عورت مرد کے لیے حرام ہوتی ہے. محرم رشتوں سے بندہ ویسے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن محرم رشتوں کے علاوہ باقی بھی تمام عورتیں، خواتین جو ہیں، لڑکیاں، ہر مرد کے اوپر جو ہے وہ حرام قرار دی گئی ہیں. کسی بھی ذریعے کے ساتھ ان کو حلال کرنا چاہیے، حلال نہیں کر سکتے. صرف ایک ذریعہ جسے قرآن نے، جسے حدیث نے جائز قرار دیا ہے وہ نکاح کا ذریعہ ہے. اور نکاح کے اندر شرط قرار دیا گیا ہے، کس چیز کو؟ حق مہر کو شرط قرار دیا گیا ہے. اگر حق مہر جس کے ذریعے سے شرمگاہ کو حلال قرار دیا گیا ہے، اگر وہ حق مہر ادا ہی نہ کرے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص زانی ہے، اور قیامت والے دن جو ہے وہ اس کو سزا جو ہے وہ ضرور دی جائے گی. حق مہر یہ شرط رکھا گیا ہے اس مرد کے اور عورت کے، ان تعلقات جو حرام تھے ان کو جائز جو قرار دیا گیا ہے، اس کا واحد ذریعہ وہ نکاح جس کے ذریعے سے یہ تعلق ربط جو ہے یہ حلال قرار دیا گیا ہے وہ حق مہر ہے. اگر حق مہر کے ذریعے اس کو حلال کیا گیا ہے جس کی بنیادی شرط یہ ہے، تو پھر دوسرے تمام کے تمام مرد جو ہیں وہ حرام ہو گئے. جب ایک مرد کے حق کے اندر ایک بیوی اس کے حق کے اندر ہے پڑھی، تو وہی بیوی اس وقت تک دوسرے کے حق کے اندر نہیں جا سکتی جب تک بیوی خود کھلا نہ لے لے کسی وجہ سے، یا خاوند جو ہے وہ طلاق نہ دے دے، اس وقت تک وہ عورت جو ہے وہ اس کے حق کے اندر نہیں جا سکتی. تو لہٰذا یہ دو چیزیں، ایک حق مہر اس عورت اور مرد کے ربط کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرد کے ہوتے ہوئے
عورت آگے جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ خلا نہ لے یا طلاق نہ اس کو خاوند دے دے، اس وقت تک آگے وہ کسی کے ساتھ نکاح کر کے ہم بستری نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اس دائرے سے نکل کے اس کو طلاق نہیں ملتی، خلا نہیں لیتی، کسی بھی ذریعے کے ساتھ وہ آگے کسی کے ساتھ بھی یہ حرام تعلقات کو قائم کرتی ہیں تو وہ زنا کرتی ہیں، وہ بچہ حرامی کہلائے گا، وہ بچہ حلالی نہیں کہلائے گا، وہ بچہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ کا قرآن واضح طور پہ کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو ہمارے دین سے پھر جاتے ہیں، پھر ہمیں ان کو موڑ دیتے ہیں، ہم ان کو موڑ دیتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ دین سے نہ پھریں، دین سے باہر نہ نکلیں۔ تو جو دین کہتا ہے، پاکیزگی سکھاتا ہے، طہارت سکھاتا ہے، اسی کو اپنائیں۔ تو اس سے باہر نکل کے اپنی تمام باتوں کو اس کے اندر پیش کر کے اپنے ہی مسائل کو امت کے سامنے پیدا کرنا تو یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو مجمع الزوائد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین میں کسی کی بھی تقلید نہ کرو، دین میں کسی کی تقلید نہ کرو۔ مولانا آپ کا حق ہے اور آپ کا تو فرض ہے، کیوں آپ نے فقہ ہی اس طرح پڑھی ہوئی ہے، آپ نے تو تائید کرنی ہی کرنی ہے، آپ نے تو ان کے حق کے اندر بولنا ہی بولنا ہے۔ کاش کہ ایسے ہوتا کہ آج آپ ممبر کے اوپر بیٹھ کے سچ بولتے اور یہ جھوٹی بات جو ہے وہ امت کے سامنے واضح کرتے۔ اپنے سادہ لوگ مسلمانوں کو اس بات سے بچائیں۔ اسلام طہارت سکھاتا ہے، اسلام پاکیزگی سکھاتا ہے۔ اسلام کی پاکیزگی کو اپنائیں گے، آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی، آپ کی غیرت بھی محفوظ رہے گی، آپ خود بھی باوقار انسان رہیں گے۔ اگر آپ نے اسلام کے دائرے سے نکل کے عمل کیا، نہ آپ کی عزت محفوظ، نہ آپ کی غیرت محفوظ، نہ ہی آپ جو ہے باوقار شخصیت کے طور پہ رہیں گے۔